ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 22 رجب المرجب، سلطان اسلام، امیر المؤمنین، خال المؤمنین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس سراپا قدس ہے، اور انہی کی عظمت و شان کے حوالے سے آج کے سنی اجتماع میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام ابن حجر الہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو اہل سنت کے ایک متفق امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے فضائل معاویہ۔ اس میں امام ابن حجر الہیتمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ان بعض السلف جعل حب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میزانا للسنہ۔ امام ابن حجر حیتمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا یہ سنیت کی کسوٹی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی قائم رکھنا چاہتا ہے، تو امام ابن حجر الہیتمی علیہ الرحمہ کی اس فرمان کی روشنی میں اسے بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دوستان محترم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے لیے اگر اتنی بات ہی آپ توجہ سے سن لے تو بہت ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ یہ بندوں کو پرکھنے والے امام ہیں۔ امام ذہبی کون کیسا ہے
اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے اماموں کے امام ہے امام ذہبی. ان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے کہ کوئی حدیث آگے پہنچا رہا ہے تو وہ حدیث پہنچانے والا کیسا ہے، اس کے حوالے سے فائنل بات کرنے والے اماموں میں ایک امام ذہبی ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: حسبک بمن یؤمرہ عمر ثم عثمان علی اقلیم. تیرے لیے حضرت معاویہ کا عادل اور پرہیزگار ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں شام کا گورنر حضرت عمر نے بنایا، وعثمان، اور انہیں شام کا گورنر حضرت عثمان غنی نے بنایا. 20 سال تک انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں شام کی گورنری کی. وہ حضرت عمر جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں انہیں معزول کر دیا. وہ عمر جنہوں نے حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا. لیکن حضرت عمر نے اپنی پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عہدے سے کبھی برخاست اور معزول نہیں فرمایا. تو امام ذہبی کی نظر میں یہ بات کتنی اہمیت رکھتی تھی کہ حضرت عمر جیسا صحابی جو ملہم صحابی، سرکار فرماتے عمر بولتا بھی ہے تو سچ اور حق بولتا ہے، عمر سوچتا بھی ہے تو سچ اور حق سوچتا ہے، جن کی سوچ اور فکر پر قرآن کی 22 سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئی کہ عمر نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا. حضور طواف کر چکے خانہ کعبہ کا، حضرت عمر نے کہا حضور کتنا اچھا ہوتا کہ لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتے، 2 رکعت شکرانے کے پڑھتے. ابھی عمر نے کہا تھا کہ قرآن میں عمر کے مشورے پر آیتیں نازل ہو گئی. یہ تو میں نے ایک بتائی، ایسی 22 آیتیں اس وقت میرے علم میں ہیں کہ جو عمر نے کہا وہی قرآن میں وہی کی آیات اتری. بلکہ کئی آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو لفظ عمر کی زبان سے عربی کے نکلے وہی لفظ قرآن میں وہی کے اترے. تو امام ذہبی نے اس دور عمر فاروق کو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں سعد ابن ابی وقاص جیسے عظیم صحابی کو اپنے منصب سے کبھی ہٹاتے ہیں، حضرت خالد ابن ولید کو دوران جنگ سپہ سالاری کے منصب سے ہٹاتے ہیں. اگر حضرت معاویہ میں کوئی ایسی کمی ہوتی تو عمر فاروق اعظم اپنا پورا دور خلافت انہیں گورنری پر نہ رکھتے. امام ذہبی نقد و جرح کے امام، ٹپڑی کرنے والے، ڈسکس کرنے والے، شخصیت کو پرکھنے جانچنے والے، وہ کہتے ہیں حسبک، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے معاویہ کو عادل، ثقہ، پرہیزگار ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عمر نے جنہیں پوری زندگی منصب گورنری پر قائم رکھا ہے، وعثمان، اور نبی کے دوہرے داماد عثمان غنی نے انہیں اپنی پوری زندگی اپنے منصب پر انہیں قائم رکھا ہے. وَهُوَ ثَغْرٌ، اور امام ذہبی کہتے ہیں کیا بات کروں، معاویہ تو اسلامی حدود کی سرحد ہے. یعنی اسلام، یہ اسلامی کوئی باؤنڈری زمینی سطح کی بات نہیں ہو رہی ہے.
یعنی اسلامی ملک اس وقت جتنے ایریے پر پھیلا ہوا تھا اس کی سرحد اور بارڈر کی بات نہیں رہی، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ معاویہ دین اسلام کی سرحد ہے. سرحد جس طرح سرحدیں ملکوں میں فرق کرتی ہے کہ یہاں یہ ملک ہے یہاں یہ ملک ہے، یوں ہی معاویہ یہ فرق کرتے ہیں کہ کون نبی کا ہے کون نبی کا نہیں ہے، کہ جو ان کو مانے گا وہ نبی کا ہے، جو ان کو نہیں مانتا ہے وہ نبی کا وفادار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھو یہاں پر یہ بھی بات کتنی اہم ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن النسائی سے پوچھا گیا صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا انما الاسلام کدارن، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ اسلام ایک گھر کا نام ہے، ایک مکان اور محل کا نام ہے. لہا بابن، اور اس محل کا ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابہ، تو امام نسائی فرماتے ہیں اسلام جو ایک گھر ہے اور گھر کا ایک دروازہ بھی ہوتا ہے، تو جو اسلام گھر ہے اس گھر کا دروازہ صحابہ کرام ہیں. آگے فرماتے ہیں فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام، اب جو صحابہ کرام میں سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اسلام کے محل پر حملہ کر رہا ہے. کیسے؟ فرماتے کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دروازے میں نقب، دروازے میں سوراخ وہی لگاتا ہے جو مکان میں داخل ہو کر اس کو تباہ کرنا چاہتا ہو. وہی تو دروازے کا لاک توڑتا ہے، وہی تو دروازے کے اندر نقب لگاتا ہے. جو دروازے کا اصل مقصد دروازہ نہیں ہے، اصل مقصد اس دروازے کے اندر جو مکان اور مکان میں خزانہ ہے وہ لوٹنا ہے، اور اس مکان میں موجود جو قیمتی چیزیں ہیں اسے لوٹ کر لے جانا ہے. مگر اس تک پہنچنے کے لیے دروازے تک پہلے آئے گا، اور دروازے کو جو نقب لگائے گا، دروازے کو جو توڑے گا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اصل میں اس محل پر حملہ کر رہا ہے، وہ اس مکان پر حملہ کر رہا ہے. تو امام نسائی فرماتے ہیں کہ اسلام کے محل کا دروازہ صحابہ ہیں. جو صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی برائی کرتا ہے وہ حقیقت میں اسلام کے محل پر حملہ کر رہا ہے. اور آگے جو بات کی فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، یہ جو بات تھی نا امام ذہبی نے کہ وہ صغر، کہ وہ دین اسلام کی سرحد ہے معاویہ. فرماتے ہیں جو معاویہ کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے وہ اسلام کے محل کے دروازے یعنی صحابہ کرام پر حملہ کر رہا ہے. تو یہ ہیں ہمارے امام ائمہ جو یہ فرماتے ہیں. اب آج یہ باتیں کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میں میرے سامعین تمہیں پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں. میں ابھی ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں جو اس معاملے میں سنیت کا رستہ چھوڑ چکے ہیں. میں ابھی ان مولویوں کا، ان پیروں کا جنہیں آج بھی لوگ سنی رہبر اور رہنما سمجھ رہے ہیں، عوام لا علم ہے، انہیں نہیں پتا. لیکن آج میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں،
اگر تمہیں بھی کہیں ایسا ڈاواں ڈول کوئی نظر آئے تو پھر پوچھنا انہیں کہ ہمیں تو یہ آج سے 500 سال پہلے کے یہ بزرگ کی کتاب ہے، یہ کوئی میں آج کی بات نہیں کر رہا۔ جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی پوچھے کہ ابن حجر حیتمی کون ہے، اور پھر وہ بتائیں کہ 500 سال پرانے بزرگ ہے، تو پھر ان سے پوچھو کہ انہوں نے تو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سنیت کی کسوٹی ہے حضرت معاویہ سے پیار کرنا، تو آپ بتاؤ کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو؟ آپ ولیوں کے جشن تو مناتے ہو اپنی خانقاہ میں، اپنے اداروں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے طلباء کے درمیان، تو کیا کبھی سرحد اسلام، سلطان اسلام، خال المومنین کا بھی کبھی جشن تم نے منایا؟ اگر نہیں منایا تو کیوں نہیں منایا تم نے؟ اگر منایا ہے تو ہمیں دکھاؤ، اور اگر نہیں مناتے ہو، چیڑ رکھتے ہو ان سے، نفرت اور ناراضگی رکھتے ہو ان سے، تو پھر یاد رکھنا کہ تم اسلام کے محل پر لگے ہوئے دروازے کا قصد کر رہے ہو، یعنی تمہاری رائفلیں، تمہاری بندوقیں اور تمہاری تیز اور ترار تمہارے ہتھیار اس محل کی طرف اٹھے ہوئے ہیں جو محل اسلام کا محل ہے، اس لیے کہ اس محل پر لگے ہوئے دروازے کا نام صحابہ ہے، اور جو معاویہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ سارے صحابہ پر حملہ کر رہا ہے۔ وقت آنے پر میں ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو اپنے بزرگوں کا یہ سرمایہ بتا رہا ہوں، اور یہ چیزیں اور یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے اس وقت گونگے شیطان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصلحت پسندی یا کیا سے کیا معاملات، لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قرآن میں ہم ہر نماز میں جو اللہ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں چلا ان کے راستے پر جو صراط مستقیم والے ہیں، جن پر تیرا انعام ہے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے امام حسن مجتبی نے حضور کے فرمان کے مطابق جنہیں اپنی پوری خلافت سونپ دی، یقیناً وہ بھی صراط الذین انعمت علیہم ہی کے ایک نمائندے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج یوٹیوب پر کن کن کو سننے والے لوگ حضرت معاویہ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ 40 سال تک جنہوں نے ایک طرف سے اسلام کی حکومت کی ہے، کوئی معمولی چیز ہے 40 سال؟ 20 سال گورنر رہے اور 20 سال امیر المومنین رہے۔ اگر تمہاری مسجد کا امام اگر فاسق ہو تو تم اس کو امام نہ مانو، اس کے پیچھے تم نماز نہ پڑھو، تو جس نے 20 سال گورنری عمر اور عثمان کے دور میں کی ہے، جس نے 40 سال تک صحابہ کی امامت کی ہے، تو کیا وہ کسی فاسق کو برداشت کر لیتے؟ کسی ظالم باغی اور طاغی کو برداشت کر لیتے؟ یہ ظلم ہے کہ اسلام پر جو حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات کی امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اسلام پر حملہ کرنے والا صاف نہیں کہتا کہ میں اسلام پر حملہ کر رہا ہوں، وہ صحابہ پر حملہ کرتا ہے، اور صحابہ میں سے بھی ہر ایک پر نہیں، حضرت معاویہ پر کرتا ہے۔ تو جو ادھر سے حملہ کرتا ہے وہ اسلام کی عمارت کے دروازے کو توڑ رہا ہے، اور جو دروازے کو توڑ رہا ہے وہ حقیقت میں اس محل پر حملہ کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کا دروازہ توڑتا ہوا کوئی پکڑا جائے اور ہم پکڑ لیں اس کو، ابھی اس نے چوری نہیں کی، گھر میں داخل بھی نہیں، بس دروازے کا لاک توڑا ہے یا دروازہ توڑا ہے ابھی، اور پھر وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے تو کوئی گھر سے چرایا نہیں ہے اس لیے میں تو کوئی گنہگار نہیں، مجرم نہیں، کیا آپ مان جائیں گے کہ یہ مجرم نہیں ہے؟ آپ ہاتھوں ہاتھ پکڑ کر کے اس کو پولیس محکمے کے حوالے کریں گے کہ یہ میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا گھر 4 دیواری کا ہے،
اسلام پورے نظام کا نام ہے، اور اس پورے نظام کے دروازے کو جو کھٹکھٹا کر توڑنا چاہتا ہے وہ وہی ہے جو حضرت معاویہ کی بدگوئی کرتا ہے، جو ان کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حالات ایسے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہیں اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاریخ دمشق میں، معاویۃ عندنا محنۃ، معاویہ ہمارے نزدیک آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا، خواب دکھایا، اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ رؤیا معراج والا نہیں ہے، یہ رؤیا جو حضور نے کہا تھا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، وہ رؤیا ہے کہ سرکار نے مدینے میں کہا تھا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں گے، اور پھر حدیبیہ سے واپس آ گئے، عمرہ کرنے نہیں گئے، دوسرے سال گئے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا اس خواب کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، کیونکہ سرکار سے صحابہ کہتے تھے کہ حضور اب ہم کب جائیں گے مکہ، کعبے کا دیدار کریں گے، طواف کریں گے؟ حضور کہتے تھے ان قریب جائیں گے، ان قریب جائیں گے۔ پھر حضور نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور نے یہ دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، حلق کیے ہوئے سروں کے۔ تو سرکار نے صبح حکم دیا کہ چلو سارے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ 1450 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ تیار ہو گئے۔ مکہ کے کافروں کو پتہ چلا، حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے رکنے کے لیے کہا۔ پھر مکہ کے کافروں نے کہا کہ آپ آئیں گے تو جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، آپ اس سال واپس چلے جاؤ اور آئندہ سال آنا تو ہم 3 دن کے لیے پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ جیسے چاہے ویسے عبادت کرنا۔ تو اس وقت کئی لوگوں کے لیے حضور کا وہ بتایا ہوا خواب آزمائش بن گیا تھا کہ حضور نے کہا تھا ہم تو مکے میں داخل ہو گئے اور یہ تو حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا تھا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مکے میں داخل ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال داخل ہو گئے؟ کہ نہیں حضور یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، کہ بس پھر یقین رکھو کہ ہم داخل ضرور ہوں گے۔ یہ بھی نبی کی غیب دانی۔ تو اس خواب کو بھی آزمائش بنایا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے معاویۃ عندنا محنۃ، حضرت معاویہ بھی ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ فمن رأیناہ ینظر الیہ شذرا، تو جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاویہ کی طرف غضبناک نظر سے دیکھتا ہے، اتہمناہ علی القوم، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے۔ چونکہ معاویہ کو سلطان اسلام بنایا ہے تو صحابہ نے مل کے بنایا، ان کو 20 سال گورنر بنایا تو عمر و عثمان نے بنایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کوئی معمولی ذات نہیں ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے کے بزرگ، تابعین طب تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے بھی یہ دیکھو، میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول نوٹ کرو، اور جہاں بھی ایسے کچھ لوگ نظر آئیں تو انہیں پوچھو کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہم نے تو یہ کسوٹی بنا رکھی ہے، فمن رأیناہ ینظر الیہ شذرا،
کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کو نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھا فقد اتہمناہ علی القوم، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سارے صحابہ کو برا سمجھ رہا ہے، سارے صحابہ کو غلط مان رہا ہے۔ تو وہی تو بات امام نسائی نے بھی کی تھی کہ جو اسلام کا دروازہ صحابہ ہے، حضرت معاویہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام کے دروازے پر حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب میں دو روایتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت معافی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل بحضرتہ، ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا این عمر بن عبد العزیز من معاویہ بن ابی سفیان، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان کون افضل ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اب یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ان کو مانا گیا اور بہت بڑے اسلامی سلطان بادشاہ امیر المومنین گزرے ہیں، اور وہ حضرت معاویہ کے خاندان ہی سے ہیں، بنی امیہ سے، مگر وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی لیکن حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز دونوں میں افضل کون ہے؟ یہاں برائی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ دونوں میں برا کون، دونوں میں افضل کون، یعنی متقی، پرہیزگار، دیندار، صادق، صدوق، عادل، ثقہ، وہ تو سب کچھ ہے، مگر آگے ان کے مرتبوں میں دونوں میں افضل کون ہے؟ تو ایک صحابی ہے حضرت معاویہ، ان کا غیر صحابی سے کسی نے مقابلہ کر کے سوال کیا صرف، یعنی کوئی اس طرح کا سوال کرے کہ صحابی اور غیر صحابی کے مرتبے میں افضل کون ہے، تو سوال کرنے ہی پر ہمارے بزرگ کتنے ناراض ہو جاتے تھے۔ فغضب من ذلك غضبا شدیدا، حضرت معافی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے۔ وقال، اور کہا، لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد، سنو، کوئی کتنے ہی بلند مرتبے کا کیوں نہ ہو، حضور کے کسی صحابی کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، حضور کے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور معاویہ کی بات کر رہے ہو، معاویہ تو صاحبہ، معاویہ حضور کے صحابی ہیں، وصہرہ، اور حضور کے سالے ہیں، وکاتبہ، اور حضور کے کاتب ہیں، وحی الہی کے لکھنے والے ہیں، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کی وحی کے امانت دار ہیں حضرت معاویہ۔ تو فرماتے ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہو، بھلا ان کا تقابل تم کسی غیر صحابی سے کیوں کر رہے ہو؟ آگے اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو باتیں امام ابن حجر الہیتمی نے لکھی ہیں، اگر اللہ نے مجھے وقت دیا اور وقت میں برکت دی تو سیم ایسے ہی فرامین مجدد الفسانی نے بھی مکتوبات میں لکھے ہیں۔ یعنی میں جتنا پڑھتا ہوں، پڑھا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر صدی میں ہمارے بزرگوں کی بولی بدلی نہیں ہے، ان کی بولی ایک ہی رہی ہے۔ 400 سال پہلے سرہند کی سرزمین پر پنجاب میں جو مجدد الفسانی آرام فرمائے،
ان کی کتاب میں بھی یہی بات ہے، اور امام ابن حجر الہیثمی کی بھی کتاب میں یہی باتیں ہیں۔ کیسی باتیں؟ فرماتے ہیں ما من رجل یتجرأ ویطعن فی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا تجرأ علی غیرہ من الصحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ پر جرأت کرے گا، در حقیقت وہ تمام صحابہ پر جرأت کر رہا ہے، وہ تمام صحابہ پر جرأت کر رہا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی تمام صحابہ پر کوئی جرأت کرے تو کیا ہوگا؟ والسبب فی ذالک ان من تجرأ علی معاویہ رضی اللہ عنہ فإنه يكون قد ازال حیبۃ الصحابۃ من قلبہ، کہ جو ایسا کرے گا اس کے دل سے صحابہ کی عظمت اور ہیبت نکل جائے گی، اور جس کے دل سے صحابہ کی ہیبت نکل جائے، ان کا مقام، مرتبہ، تعظیم، ادب، اجلال و اکرام نکل جائے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر آگے قرآن سے بھی بھروسہ اٹھ جائے گا، حدیث سے بھی بھروسہ اٹھ جائے گا، دین اسلام سے بھی بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ایسا اس لیے کہ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں، جب تک حضور دنیا میں باحیات تھے، اس وقت تک حضور نے پورا قرآن ایسے دو کاغذوں کے درمیان جمع نہیں فرمایا۔ سینوں میں حافظ قرآن کئی صحابہ تھے، سینکڑوں، لیکن کاغذ پر ایک جگہ پر ایسا نہیں تھا جہاں لکڑیوں پر، تختیوں پر، پتھروں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، جہاں جہاں لکھا ہوا تھا ان سب سے ایک جگہ اکٹھا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور کیا حضرت عمر کے مشورے پر، تو عمر بھی شریک، صدیق بھی شریک، اور پھر وہ قرآن اترا تھا 7 طریقوں پر، یعنی 7 قبیلے اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھتے تھے۔ جیسے ہم یہاں جو موذی جانور ہوتا ہے سانپ، اس کو سانپ کہتے ہیں، ادھر بڑوس طرف چلے جاؤ تو اس کو ہانپ کہتے ہیں، سا کو ہا سے بدل کر پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہانپ بولتے ہیں تو بھی مطلب وہی جانور ہوتا ہے جو اذیت دینے والا، اور ہم سانپ بولتے تو بھی وہی جانور ہوتا ہے۔ اسی طرح 7 قوموں کو الگ الگ طریقوں پر قرآن پڑھنے کی شروع میں اجازت تھی۔ قرآن تو اصل لغت قریش پر اترا ہے، مگر ساری قوم قریش کی لغت بولتی نہیں تھی۔ اب سب کو لغت قریش کا پابند کر دیا جاتا تو سب پڑھ نہ پاتے، اور پڑھ نہ پاتے تو قرآن کی ہدایت پھیلتی کیسے؟ تو حضور کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے پر 7 قبیلوں کو ان کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی، لیکن پھر دین پھیل گیا اور سب کو قرآن کی زبان آ گئی، تو اب تھا کہ ان 7 میں سے 6 کو چھانٹ کر صرف ایک پر قرآن کو جمع کر دے، تو یہ کام حضرت عثمان غنی نے کیا۔ اب ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، اکیلے اکیلے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی کہ تم سب سے ملو، سب سے چیک کرو، جس کے پاس ایک ایک آیت بھی جہاں لکھی وہ لاؤ، اور پھر اس کو، چونکہ قرآن، یہ علماء جانتے ہیں، قرآن کی قراءت جیسے توقیفی ہے نا، قرآن کے الفاظ کا لکھنا بھی توقیفی ہے، یعنی قرآن پڑھا کیسے جائے گا یہ بھی وہاں سے حضور نے جیسا سکھایا ویسے ہی چلا آ رہا ہے، اور قرآن لکھا کیسے جائے گا وہ بھی جیسا سکھایا ویسا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو عثمان غنی نے ان 7 میں سے 6 کو چھانٹ کر ایک لغت قریش پر سب کو جمع کر دیا۔
اب وہ ڈیوٹی سارے صحابہ نے مل کر یہ کام کیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اس محل کا دروازہ جو صحابہ ہیں، اگر ان صحابہ پر حملہ کیا اور اس دروازے کو توڑا تو کل کوئی بھی کہے گا کہ انہی لوگوں نے تو قرآن کو جمع کیا ہے۔ اگر یہ لوگ ایسے تھے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے صحیح ہے؟ کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ رافضی جو شیعہ نام کا فرقہ ہے وہ قرآن کو ناقص مانتا ہے، قرآن کو ادھورا مانتا ہے، اور وہ اسی لیے حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں اور دیگر صحابہ پر، تاکہ ان پر اعتراض ہو تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن ہی معتبر نہ رہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان نبیوں کی امتوں کو دی تھی، مگر قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اسباب صحابہ کرام کو بنایا۔ تو میرے بھائیوں، جو میں بات سمجھا رہا ہوں کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ایک حضرت معاویہ تنہا نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں مصلی پر اگر کوئی فاسق گالیاں دینے والا، چوری چکاری کرنے والا امامت کرتا ہے تو صرف وہی مجرم نہیں، پیچھے کھڑے رہنے والا ہر ایک شخص مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو تو بولتے کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرت معاویہ اگر ظالم تھے تو ابو بکر نے انہیں کیوں گورنر بنایا؟ عمر نے انہیں کیوں گورنر بنایا؟ عثمان نے انہیں کیوں گورنر بنایا؟ سارے صحابہ نے ان کی گورنری اور ان کی امیر المومنین پر اتفاق کیوں کیا؟ اگر ایک کو تم ظالم مان لیتے ہو تو تمام صحابہ کی عدالت پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، اور ان کی پرہیزگاری ختم تو قرآن سے اعتماد ختم، دین کیسے بچے گا؟ سچ تو فرمائے امام ذہبی نے، ہوا ثغرن، یہ دین اسلام کی سرحد کا نام معاویہ ہے، یہ میزان للسنہ کا نام معاویہ ہے، سنیت کی کسوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت سوچتا تھا پورا دن کہ آج میں کیا بتاؤں ان کو، کیا سناؤں ان کو، چونکہ بہت ساری باریک باتیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے، تو میں یہ سوچتا رہا کہ کچھ فضائل ہی سنا دوں، بات ختم کر دوں اس پر، مگر فضائل کے ساتھ یہ اہم چیزیں جو اس وقت گردش کر رہی ہے ان سے آگاہ کرنا میرا اپنا فرض تھا، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس لیے ان تمام باتوں کی طرف توجہ رکھو۔ حضرت امام رومی مثنوی مولانا روم، صوفیو مثنوی مولانا روم کا نام لیتے ہو اور مثنوی میں معاویہ والا واقعہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ مثنوی میں امام رومی نے لکھا کہ حضرت معاویہ کی ایک دن نماز فجر چھوٹ گئی تو اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عالم کشف اور غیب سے انہیں یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہاری ایک نماز چھوٹنے پر تمہیں اتنا غم ہوا، ہم تمہیں 1000 فجر نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن شیطان انہیں فجر میں اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر! شیطان وہ سوئے ہوئے تھے انہیں جگانے کے لیے آ گیا۔ کسی نے کہا کہ تو نمازوں سے لوگوں کو غافل کرتا ہے، تو آج انہیں جگانے کے لیے آ گیا؟ کہا آج چھوٹے گی پھر یہ روئیں گے، رب انہیں 1000 نمازوں کا ثواب دے دے گا، تو میں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ انہیں ایک ہی نماز کا ثواب ملے۔ جن سے شیطان اتنا ہیبت میں رہتا ہو ان کی شان کا عالم کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، ماں مبارک صاحب، ان صوفیوں کو یہ مثنوی بھی سناؤ، ان کو مثنوی میں سے نکال کے یہ چیزیں کہ یہ بھی مثنوی میں ہے۔ بڑے درس دے رہے ہیں یہ صوفی لوگ مثنوی کے، مثنوی میں یہ بھی موجود ہے، اس کا بھی درس دو، سناؤ۔ تو حالات بہت سخت ہے، ایمان عقیدے کو سنبھالنا اس وقت واقعی میں بہت مشکل ہے، چونکہ ہم لوگوں کو سب پر نظر رکھنی پڑتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ حالات کیسے۔ اس لیے یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے
بڑے مرتبے ہیں. میں تو آج ایسی ایسی باتیں چن کے لایا تھا کہ آپ کو بتاؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتاب بہت زبردست، آپ علماء بھی اس کو پڑھیں. امیر معاویہ پر ایک نظر. ایک سید آل رسول نے، میں نے ان کا مقدمہ بھی پڑھا کہ میں نے کہا یہ کتاب انہوں نے کس وجہ سے لکھی، یہ تو پہلے پڑھوں. تو میں میرے ساتھیوں کے لیے یہ بھی بات ان کے لیے مشورے کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مقدمہ بھی پڑھو کتاب کا. تو اس میں مصنف رائٹر لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ کیوں رہا ہوں، تو اس کے لکھنے کا مقصد پہلے اپنے ذہن میں ہو پھر کتاب پڑھو. اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک سید نے یہ کہا، ان کا نام بھی انہوں نے لکھا، کہ انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ اس وقت لوگ، حالانکہ یہ 50 سال پہلے کے لگ بھگ بزرگ ہے، آج سے 50 سال پہلے کی، اس سید صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ بہت زیادہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اے حکیم الامت تم کوئی کتاب لکھو حضرت معاویہ کی شان پر. ایک سید آل رسول کی فرمائش پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اے سادات اہل سنت، یہ ہے سادات اہل سنت. میری باتیں بری لگے تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مگر دین سے ہٹو نہیں. نہ مولوی ہٹے نہ پیر ہٹے، دونوں اپنی جگہ پر برقرار رہے اور دونوں رہنمائی کرتے رہیں قوم کی. باقی جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا وہ نہ مانے. ہدایت دینے کے ہم پابند نہیں، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا. اس میں دیکھو بس 1-2 سطر پڑھ کے پھر بات ختم کر دیتا ہوں. بڑی پیاری باتیں مجھے لگی، اور آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو مکتوبات نظر آئیں گے ایسا لگتا ہے. فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ خدا نما ہے. آئینہ خدا نما یعنی اللہ کے جلوے جس آئینے میں نظر آتے ہیں وہ آئینہ نبی کی ذات ہے. کہو نا سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ خدا نما ہے اور حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ خدا نما ہیں اور حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما. نبی کو دیکھو تو خدا کی شان کا پتہ چلے، نبی کے اصحاب کو دیکھو تو نبی کی شان کا پتہ چلے. اب جو اصحاب ہی میں کمی نکالے وہ گویا نبی میں کمی نکال رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں خدا کے کمال قدرت میں عیب نکال رہا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کے لیے ایسوں کو نہیں چنا جیسوں کو چننا تھا. وہ خدا پر اعتراض کر رہا ہے. اگلے جملے دیکھنا. آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جس دل میں صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تمام ہی کی نفرت پیدا ہو گئی اور سب پر زبانیں تانا دراز کرنے لگے. اس پر زمانہ ماضی و حال شاہد عدل ہے. یہ 50 سال پہلے کہہ رہے ہیں. ابھی اس کتاب کا بھی گجراتی ہو رہا ہے الحمدللہ. الحاج شبیر پٹیل صاحب اس کا گجراتی کر رہے ہیں. میں ان لفظوں پر غور کر رہا ہوں مولانا مبارک صاحب کہ یہ 50 سال پہلے کی بولی یہ بول رہے ہیں، 50 سال پہلے کے حالات یہ لکھ رہے ہیں
کہ جس کے دل میں امیر معاویہ سے بغض ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پھر نبی کی اہل بیت کا بھی بغض آتا ہے اور تمام صحابہ کی بھی نفرت آتی ہے، اور پھر وہ صحابہ اہل بیت سب پر طعنہ کرتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، اور فرماتے اس پر زمانہ ماضی حال شاہد عدل ہے، یعنی ایسا پہلے بھی دیکھا گیا ہے اور 50 سال پہلے یہ قلم چلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے لکھا تو اس دور میں بھی ایسا چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنے عظیم صحابی تھے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے نا، یہود و نصارہ پر ہیبت طاری کر دی تھی، اسلام کے خلاف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا، ایسا روب و دبدبا تھا۔ ان کے لشکر اور ان کی جلالت کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے تھے یہ تو اسلام کا کسریٰ ہے۔ ایسے عظیم فاتح اور ایسے عظیم امیر المومنین صحابی رسول ہیں۔ تو 22 رجب کو چونکہ ہمارے یہاں امام جعفر صادق کی بھی نیاز دلائی جاتی ہیں، ضرور ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کریں، مگر بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کریں۔ یہ رافضیت کا کاٹ ہے، ان کی کاٹ ہے، یہ کرنا ہے ہمیں، تاکہ وقت آنے پر ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے عقیدے کیا ہے اور ہمارا صحابہ اور اہل بیت دونوں سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سبوں کو صحابہ اہل بیت کا مکمل ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام